اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فی خلق آدم وفی ادخل الجنۃ وفی اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں اسلام ہی کا ایک ہفتے واری اجتماع نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ جس طرح سے اللہ نے یومیہ تعلیمی تربیتی کچھ نصاب اور نظام دیا ہے 5 وقت کی نمازوں کی صورت میں، تو اسی طرح سے اسلام نے یعنی اللہ نے ہفتے واری تعلیمی تربیتی اور تنظیمی نصاب اور نظام دیا ہے، جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں مستقل ایک سورت ہے جمعہ کے نام سے، جمعہ کے عنوان سے، سورہ جمعہ۔ اس سے ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ جمعہ یہ جمع سے نکلا ہوا لفظ ہے، اجتماعیت، جمع ہونا۔ تو ہفتے واری اجتماع کی بھی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ امت مسلمہ ایک عالمی امت ہے اور اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ تو یہ ذمہ داریاں صرف 5 وقت کی نمازوں سے پوری نہیں ہو سکتی، ایک حد تک ذمہ داری پوری ہوتی ہے 5 وقت کے اجتماعات کے ذریعے سے، لیکن امت مسلمہ اس دنیا میں یہ حزب اللہ کا مقام رکھتی ہے۔ حزب اللہ یعنی اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا۔ تو ضروری ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ امت مسلمہ کو جمع کیا جائے۔ 5 وقت کی نماز یہ تو محلے کی مسجدوں میں، چھوٹی مسجدوں میں بھی ہو جاتی ہے، اور کوئی اگر عذر ہے تو پھر گھر میں بھی ہو جاتی ہے، کھیت میں بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جمعہ کی نماز ہر جگہ نہیں ہوتی، کھیت میں نہیں ہوتی، جنگل میں نہیں ہوتی۔ ہاں، جن کو کوئی عذر ہے تو ان پر جمعہ ہی نہیں ہے، جمعہ کی بجائے ان پر ظہر کی نماز ہے۔ اور جب تک دنیا میں اسلامی خلافت تھی اور خود ہندوستان میں بھی اس خلافت کے کچھ اثرات تھے،
ہندوستان میں یہ بات بھی صحیح ہے کہ مکمل طور سے اسلامی خلافت یہاں تو قائم نہیں ہو سکی، کچھ حد تک کچھ بزرگوں نے، کچھ علماء اکرام نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ سالوں تک خاص طور سے سرحد کے علاقے میں سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کی کوششوں سے کچھ قائم بھی رہی ہے۔ لیکن مسلم دور حکومت میں ان حکمرانوں پر اور اقتدار پر اسلامی خلافت کے کچھ اثرات تھے، بہت حد تک وہ حکومتیں اسلام سے متاثر تھی، اسلام کے قریب تھی۔ تو جب تک یہاں بھی یہ کوشش تھی اور یہاں بھی یہ بات تھی کہ جمعہ کی نماز صرف ایک ہی جگہ پر ہوتی تھی، جامع مسجد میں۔ جامع مسجد کی جو اصطلاح ہے، جامع مسجد کا جو نام ہے وہ جمعہ ہی سے نکلا ہوا ہے، یعنی جامع مسجد یعنی جمع کرنے والی مسجد، مسلمانوں کو جمع کرنے والی مسجد۔ اور جب تک دنیا میں خلافت کے اثرات تھے اور جب تک دنیا میں خلافت تھی تو جامع مسجد کی تعمیر اس مقام کی آبادی کی مناسبت سے ہوتی تھی۔ اس لیے آج کے اس دور میں اگر کسی شہر کی مسلم آبادی کی تعداد کو اگر دیکھنا ہے کہ آج سے 100 سال 200 سال پہلے کتنی تھی، کتنی ہوگی، تو وہاں کی جامع مسجد کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جامع مسجد میں جتنے لوگ آ سکتے ہیں بس اتنی ہی آبادی تھی بالغ مردوں کی۔ اس لیے کہ 5 وقت کی نمازیں تو محلوں میں ہوتی تھی، لیکن جمعہ کی نماز محلے میں نہیں ہوتی تھی۔ جمعہ کی نماز کے لیے حکم تھا کہ وہ جامع مسجد میں حاضر اور شریک ہو۔ اسی وجہ سے نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد کی بہت اہمیت اور فضیلت بھی ہے۔ لیکن چونکہ اب وہ اسلامی خلافت بھی باقی نہیں رہی، آبادیاں بھی جو تو بڑی ہوئی ہے، اس لیے اب جمعہ کی نماز چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ مغلوبیت میں رہتے ہوئے، دور زوال میں رہتے ہوئے کسی ایسی مسجد کی تعمیر کے جس میں تمام ہی شہر کے لوگ اس میں جمع ہوں ذرا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ناممکن اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آج کے دور میں بھی، ایسے گئے گزرے دور میں بھی مسلم معاشرے میں جو جماعتیں کچھ اصلاح کا کام کر رہی ہے، کچھ دعوت کا کام کر رہی ہے، جبکہ حکومت کی تائید اور حکومت کا تعاون ان کو حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی سال 2 سال میں وہ کسی ایک مقام پر 1 لاکھ 2 لاکھ یہاں تک کہ 10 لاکھ لوگوں کو جماعتیں کر لیتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب مسلمانوں کے پاس اقتدار رہے گا، حکومت رہیں گی، تو پھر کیا مشکل ہے کہ وہ ایسی مسجد تعمیر کرے، ایسا نظم کرے کہ پوسٹ کے تمام ہی مسلمان وہ ایک مسجد میں ایک جگہ آ کر وہ جمعہ کی نماز ادا کرے۔ 10,000 اگر ہوں گے، 20,000 اگر ہوں گے، 30,000 ہوں گے، 30,000، جب 1 لاکھ کا 2 لاکھ کا مجمع جب جمع ہوتا ہے تو پورے شہر کا مجمع کیوں نہیں جمع ہو سکتا؟ حکومت اور اقتدار کی صورت میں بہت سارے کام وہ آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی تو ہم صرف وہ دعا ہی کر سکتے ہیں، خواہش ہی رکھ سکتے ہیں۔ تو نماز جمعہ یہ صرف نماز ہی نہیں ہے، یہ ایک طرح سے اسلامی تحریک کا، اسلامی اجتماع کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور نماز سے پہلے خطبہ جمعہ رکھا گیا ہے۔ خطبہ جمعہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تعلیم کا نظم کیا جا سکے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر جمعہ کے ہم مقاصد کو اگر سمجھے کہ نماز جمعہ کے مقاصد کیا ہیں، جمعہ کے مقاصد کیا ہے، تو بنیادی طور سے جمعہ کے 3 مقاصد بنتے ہیں، 3 مقصد۔ پہلا مقصد دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم سے جوڑنا، اور خطبہ اسی لیے،
خطبے کے ذریعے سے اسلام کی جو ضروری اور اہم تعلیم ہے، تو تمام مسلمانوں کو یہ خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اسلام کی بنیادی تعلیم سے واقف کرانا۔ اور دوسرا مقصد ہے نماز جمعہ کا مسلمانوں کے اندر دینی اجتماعیت قائم کرنا، کہ مسلمان منتشر نہ رہے۔ اور یہ جو مسئلہ لکھا گیا کہ چھوٹی آبادی میں جمعہ نہیں ہوتا، چھوٹے مقام پر جمعہ نہیں ہوتا، جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں نہ ملتی ہوں، تو اس کے پیچھے مقصد یہی ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ مسلمان جمعہ کے موقع سے زیادہ ایک امام کے تحت جمع ہوں، ایک امیر کے تحت جمع ہوں۔ اس لیے کہ جو تحریکات کا اور جو انسانی نفسیات کا مطالعہ رکھتے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی جماعت کو، اسلامی اجتماعیت کو اگر زیادہ اکائیوں میں اگر تقسیم کیا گیا، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں اگر اس کو تقسیم کر دیا گیا، تو وہ اجتماعیت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو 5 وقت کی نمازوں کے حوالے سے تو اسلام نے الگ الگ اماموں کے تحت ان کو جوڑا، لیکن جتنے چھوٹے مقامات ہیں تو ان کو جامع مسجد سے جوڑ دیا، جامع مسجد کے خطیب سے ان اجتماعیتوں کو جوڑ دیا، تاکہ اجتماعیت باقی رہے، کہ وہ اجتماعیت عام بھی ہو، اسلامی اور دینی اجتماعیت، اور اس میں کوئی انتشار بھی پیدا نہ ہو۔ اس لیے چھوٹی آبادیوں کو، محلے کی مساجد کو، چھوٹے مقامات کی مسجدوں کو اور اماموں کو وہ جامع مسجد کی امامت سے جوڑ دیا۔ تو نماز جمعہ کا جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے مسلمانوں کو دینی اور اسلامی اجتماعیت سے جوڑنا، اور یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ دینی اور اسلامی اجتماعیت سے اگر مسلمان نہیں جڑیں گے تو پھر غیر اسلامی اجتماعیت سے ان کو لازماً جڑنا پڑے گا۔ اور آج جو مسلمان غیر اسلامی اجتماعیتوں سے جڑے ہوئے ہیں، غیر اسلامی سیاسی پارٹیوں کی عمارت سے، ان کی اجتماعیت سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ سزا ملی ہوئی ایک طرح سے امت مسلمہ کو کہ انہوں نے اسلامی اجتماعیت کی اہمیت اور ضرورت محسوس نہیں کی، تب ان کو پھر شیطان کی اور باطل کی اجتماعیت سے جڑ کر ان کے تحت ان کو کام کرنا ہی ہوگا۔ تو بہت یہ بات اچھی تھی نا دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی کہ وہ اسلامی اجتماعیت سے جڑ جاتے، تو پھر باطل اجتماعیت سے خود بخود ان کو نجات مل جاتی۔ تو نماز جمعہ کا دوسرا مقصد ہے مسلمانوں کو دینی اور اسلامی اجتماعیت سے جوڑنا، اور تیسرا مقصد ہے نماز جمعہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلامی سیاست اور اسلامی خلافت سے جوڑنا۔ جہاں پر اسلامی خلافت قائم ہو تو نماز جمعہ کے ذریعے سے اس کو باقی رکھنے کی کوشش، اس لیے کہ کوئی بھی چیز کو قائم کر لینا آسان ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح سے مدرسے میں داخلہ لے لینا آسان ہے، لیکن مدرسے کے تقاضوں کو پورا کرنا، حفظ میں داخلہ لینا آسان ہے، لیکن حفظ کرنا مشکل ہے نا۔ داخلے کی بنیاد پر حفظ نہیں ہو جائے گا، الگ سے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اسلامی خلافت اگر قائم ہو جائے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے ہفتے واری اجتماع ضروری ہے۔ تو تیسرا مقصد ہے اگر خلافت قائم ہو تو اس کو قائم رکھنا، ہفتے واری اجتماع کو اس کے لیے معین و مددگار کے طور پر کہ کیا کام کرنا ضروری ہے، ہفتے بھر کے کام دینا امت مسلمہ کو، مقتدیوں کو، مامورین کو۔ اور جو باطل سازشیں ہیں ہر دور میں رہی ہے، معاشرے میں رہتی ہے، مسلم معاشرے میں بھی رہتی ہے، منافقین کی صورت میں، مفسدین کی صورت میں، سازشی افراد کی صورت میں، تو خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ باطل سازشوں کو سمجھے
اور خصوصیت کے ساتھ وہ نماز جمعہ کے موقع سے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے وہ باطل سازشوں سے اپنے مامورین کو اپنے مقتدیوں کو واقف کرائے اور کیا کیا شرارتیں کیا کیا فتنے امت مسلمہ میں برپا ہیں ان سے واقف کرائے اور ان فتنوں کا کیسے ہم توڑ کر سکتے ہیں اور اسلامی نظام کو اسلامی خلافت کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوشش اور جہاں پر اسلامی خلافت قائم نہ ہو تو پھر نماز جمعہ کو اس کے لیے استعمال کرنا اور یہ سب کے سب اس کے بنیادی تقاضوں میں ہیں۔ اس لیے فقہ حنفی میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے مطابق ایسی جگہ پر جمعہ نہیں ہوتا جہاں پر اسلامی خلافت اسلامی حکومت قائم نہیں ہے۔ شرح اپنے ہدایہ اولین ہدایہ آخرین دو فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتابیں عالمیت کرنے والے یہ کتابوں کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ہدایہ اولین میں جہاں پر جمعہ کا عنوان اور باب ہے اور عام طور سے برے صغیر میں ایسا لگتا ہے ایک محتاط اندازہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت وہ فقہ حنفی پر عمل کرتی ہے۔ میں مسلک حنفی کی بجائے جان بوجھ کر فقہ حنفی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایک ہی مسلک ہے قرآن و حدیث۔ فقہ ان کی کچھ الگ ہے، اجتہادات ان کے کچھ الگ الگ ہے۔ امام ابو حنیفہ کی ایک فقہ ہے، امام شافعی کی فقہ ہے، امام احمد بن حنبل کی ایک فقہ ہے، فقہی مسائل یہ ہے سلسلے دنیا میں اور یہ کوئی بری چیز بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے جسمانی لحاظ سے علاج کے لیے دو چار پیتھیاں ہیں نا، ایک ایلوپیتھک ہے اور ایک آیورویدک ہے، ایک ہومیوپیتھک ہے، ایک یونانی ہے، سب وہ الگ الگ ہے لیکن ان کا مقصد ہے علاج کرنا۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ جو سلسلے ان کی حیثیت یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کی ذہن سازی کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک انہوں نے نظام دیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اسی طرح سے فقہ حنفی میں خاص طور سے جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا۔ وہ ہدایہ اولین کی جو عبارت ہے نماز جمعہ کے اس میں لا تصح الجمعۃ الا مصرین جامعین والمصر الجامع الذی له امیر و قاض ينفذ الاحکام و یقیم الحدود کہ لا تصح الجمعۃ جمعہ جائز نہیں ہے مگر مصر جامع میں۔ مصر جامع سے مراد ہے بڑا شہر جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں پائی جاتی ہو ملتی ہو، اس لیے کہ جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں نہ ملتی ہوں کسی اچھے امام اور معلم کا وہاں تقرر ذرا مشکل ہے، یہ غرض اس کے پیچھے۔ اور جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ظاہر بات نہ ملتی ہو اچھے امام کا وہاں تقرر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ جمعہ کا مقصد ہے تعلیم دینا، اسلامی اجتماعیت سے ان کو جوڑے رکھنا۔ اسلامی خلافت نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا اور قائم ہے تو اس کو باقی رکھنا۔ اس لیے مسئلہ لکھ دیا گیا کہ وہ پھر بڑے شہر میں آ کر نماز جمعہ ادا کرے۔ تو جمعہ صحیح نہیں ہے مگر مصر جامع میں یعنی بڑے شہر میں فقہ حنفی کے لحاظ۔ پھر بڑے شہر کی جو تعریف کی گئی ہدایہ اولین میں والمصر الجامع الذی له امیر و قاض ينفذ الاحکام و یقیم الحدود، اور مصر جامع سے مراد وہ شہر ہے، بڑے شہر سے مراد وہ ہے له امیر و قاض جس کا کوئی ایک امیر ہے اور جس کا کوئی قاضی ہے، ينفذ الاحکام و یقیم الحدود، وہ امیر اور قاضی اللہ کے احکام کو وہاں قائم کرتا ہے، نافذ کرتا ہے اللہ کے احکام کو، نماز چھوڑنے والوں کو سزا دیتا ہے، چوری کرنے والوں کو سزا دیتا ہے جاری کرتا ہے، زنا اور بدکاری کرنے والے شراب پینے والے جھوٹی تہمت لگانے والوں پر وہ سزا جاری کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ينفذ الاحکام و یقیم الحدود۔ یعنی ایسا امیر اور قاضی ایسا شہر مصر جامع کی تعریف میں آتا ہے جس کا کوئی امیر ہے۔ آج کے دور میں عام فہم لفظ میں ہم اس کو کلکٹر کے نام سے سمجھ سکتے ہیں،
یہ جو سرکاری کلکٹر پورے ضلع کا ایک نمائندہ ہوتا ہے حکومت کا، اور سب پورے اس کے تابع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آمدار، خاصدار، ایس پی سب جتنے ہیں وہ سب کلکٹر کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اسی نوعیت کا ایک عہدہ سمجھ، امارت، امیر جس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف اس کی بھی دنیاوی حیثیت ہے، اس کی ایک اخروی حیثیت بھی ہے اور دینی حیثیت ہے اسلامی امیر کی، اس کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور امیر کی۔ اور قاضی جس کو کہیں گے فیصلے کرنے والا، جو چیف جسٹس، ہر شہر میں ایک عدالتی نظام ہوتا ہے نا، بغیر کلکٹر کے کوئی شہر کا نظم نہیں چلتا اور بغیر عدالت کے بھی نہیں چلتا نا، اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو اسی کو اسلامی اس کو کہتے ہیں منصف کو قاضی۔ تو فقہ حنفی کے لحاظ سے جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے ایسے شہر کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی اکثریت فقہ حنفی سے وابستہ ہونے کے باوجود اسلامی سیاست اور اسلامی خلافت کی بات کو انہوں نے بالکل ذہن اور دماغوں سے نکال دیا، جبکہ جمعہ ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر۔ یہ جو کچھ جمعہ ہو رہا ہے فقہ حنفی کے لحاظ سے، 1803 میں شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، جب یہاں سے مسلم اقتدار کمزور ہو گیا تھا تو ہندوستان کے انہوں نے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا تھا، تب گویا کہ اسلامی یہاں حکومت باقی نہیں رہی۔ تو اس لحاظ سے پھر بات یہ ہوئی تھی کہ جب ہندوستان، پانی پینگے تو زیادہ بڑھ جائیں گے، ہاں، ہندوستان جب دارالحرب ہو گیا تو پھر فقہ حنفی کے لیے یہاں سے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے میں علماء اکرام نے غور و فکر کیا تھا، خاص طور سے فقہ حنفی پر عمل کرنے والے علماء اکرام نے کہ کیا کیا جائے، اس لیے کہ اس جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے تو اسلامی اقتدار ضروری ہے۔ اب مسلم اقتدار ایک طرح سے ختم ہو گیا، کہیں جزوی حیثیت میں باقی ہے۔ تو پھر غور و فکر کے بعد یہ بات آئی تھی کہ بہت سارے حنفی علماء نے تو بالکل صاف طور سے فتویٰ دے دیا تھا کہ اب جمعہ کی نماز نہیں ہو سکتی، جمعہ کی نماز رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کی بجائے وہ ظہر کی نماز ادا کرے، اور بہت سارے علماء اس پر قائم رہے اس وقت بھی۔ لیکن زیادہ تر علماء اکرام کا جو اجتہاد ہوا، اور وہ بالکل صحیح اجتہاد تھا، مجھ کو بھی اس سے اتفاق ہے، اور جو بھی غور و فکر کریں گے وہ اس سے اپنے آپ کو متفق پائیں گے، وہ یہ کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ اگرچہ اب یہاں مسلم حکومت باقی نہیں رہی، اسلامی حکومت باقی نہیں رہی، تو اگر ہم جمعہ نہیں رکھیں گے، جمعہ کا اہتمام نہیں کریں گے، تو جو کچھ دینی حیثیت ہے، دینی بیداری ہے مسلمانوں میں، تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ 5 وقت کی نماز میں تو بہت کم آتے ہیں، جبکہ وہ بھی فرض ہے، جس طرح سے جمعہ فرض ہے، بلکہ بہت ساروں کو جمعہ واجب ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن وہ بھی ضروری ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے آج بھی 10% ہی ہے، آج بھی اتنی ساری کوششوں کے باوجود 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا جو تناسب نکلتا ہے وہ 10%۔ لیکن ایسے گئے گزرے دور میں بھی 90-95% مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، 90-95% مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پھر علماء اکرام نے غور و فکر کے بعد فتویٰ دیا تھا کہ اگر ہم نے جمعہ کا اہتمام نہیں کیا، جمعہ نہیں رکھا، تو یہ جو 10% مسلمان ہیں وہی ایک جزوی حیثیت میں رہیں گے مسلمان باقی، بلکہ ان کو بھی جمعہ کے موقع سے تقریر بیان سننے کا موقع نہیں ملے گا، تو ان کی تعداد بھی کم ہو جائیں گی۔ اس لیے جمعہ کا اہتمام کیا جائے، جمعہ رکھا جائے، لیکن مشروط انہوں نے فتویٰ دیا تھا، مشروط فتویٰ یہ دیا تھا کہ نماز جمعہ کو استعمال کیا جائے مکمل اسلام کی تعلیم اور تربیت کے لیے، مکمل جزوی تعلیم تربیت کے لیے نہیں، مکمل تعلیم و تربیت کے لیے۔
نماز جمعہ کو استعمال کیا جائے اسلامی اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، غیر اسلامی اجتماعیت سے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے نماز جمعہ کے مجمع کو استعمال کیا جائے۔ اسلامی خلافت سیاست باقی نہیں رہی تو نماز جمعہ کو استعمال کیا جائے وہ اسلامی سیاست سے جوڑنے کے لیے، اسلامی سیاست اور اسلامی خلافت کا تصور مسلمانوں کے ذہن اور دماغوں میں پیدا کرنے کے لیے۔ چنانچہ آج بھی اگر نماز جمعہ کو، اگر خطبہ جمعہ کو اگر اس کے لیے استعمال کیا جائے تو 90-95% مسلمانوں کو دین اور اسلام کی بنیادی تعلیم سے واقف کرایا جا سکتا ہے، جوڑا جا سکتا ہے۔ 90-95% مسلمان میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ میں آنے والے، خطبہ جمعہ میں شریک ہونے والے، نماز جمعہ میں شریک ہونے والے وہ 90-95% مسلمان ہوتے ہیں، تو 90-95% مسلمان دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف نہیں رہ سکتے۔ اگر مساجد کے متولیان، مساجد کے ذمہ داران اور مساجد کے جو امام ہیں، ائمہ ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو اگر سمجھے اور نماز پڑھنے والے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تمام ایمان والوں سے اللہ خطاب کو ہے، ایمان والوں جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خطبہ سننے کے لیے، تقریر سننے کے لیے۔ ذکر اللہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ خطبے کا اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق و ربط ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں زیادہ تر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، سمجھاتے تھے۔ اور قرآن مجید کا ایک نام ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکروں کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے بہت سارے صحابہ اور بہت ساری صحابیات یہ فرماتی ہے، خواتین بھی شریک ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ میں، تو فرماتی ہے کہ ہم نے بہت ساری قرآن مجید کی صورتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے میں سن کر یاد کی، خاص طور سے سورہ کہف بھی۔ حضرت ایک صحابیہ کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت ام ہشام بنت حارثہ، یہ کہتی ہے کہ میں نے سورہ کہف جو یاد کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبات میں سن کر، کہ اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبات میں سورہ کہف یہ سنایا کرتے تھے۔ تو اگر ائمہ حضرات، اگر مقتدی حضرات اگر اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ اذان کے فوراً بعد وہ مسجد میں جائے، اور پھر ائمہ جو حضرات ہیں وہ سال میں جو 50 جمعہ آتے ہیں اسلامی قمری سال کے لحاظ سے، انگریزی سال کے لحاظ سے تو 51 جمعے آتے ہیں، اس لیے کہ ایک سال میں 10 دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ جو قمری سال ہے جس کو ہم ہجری سن کا سلسلہ کہتے ہیں، تو یہ 10 دن کم ہوتا ہے عیسوی سال سے، یعنی 355 دن ہوتے ہیں یہ قمری سال کے، چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہے اس میں 10 دن کم ہوتے ہیں، اور یہی فرق کی وجہ سے موسموں میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ رمضان کبھی بارش میں آتے ہیں اور کبھی سرما میں آتے ہیں اور کبھی گرما میں آتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے اس کے پیچھے کہ تقریباً 3 سال میں 1 مہینے کا فرق ہو جاتا ہے۔ خود یہ دارالعلوم اشاعت القرآن کا جو پہلا جو جلسہ ہے، پہلا جلسہ وہ شعبان میں ہی تھا نا، تو پہلا جلسہ جو تھا وہ شاید میرے کو تاریخ یاد ہے، اس کی 2 اکتوبر کی تاریخ تھی۔ اکتوبر تو اکتوبر مطلب بارش میں آتا ہے، اکتوبر نومبر۔ شعبان کی تاریخ تھی وہ 10 اور 15 کے بیچ کی، لیکن مہینہ تھا اکتوبر کی 2 تاریخ، اکتوبر کی 2 تاریخ میں وہ جلسہ ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے قمری سال کے لحاظ سے 50 جمعہ، انگریزی سال کے لحاظ سے 51 جمعہ، اور اسلام کی جو اہم جو تعلیمات ہے
اگر آپ ان کو عنوانات میں تقسیم کریں گے، الگ الگ موضوعات کے تحت اگر آپ کریں گے تو 50 عنوانات میں اسلام کی مکمل تعلیمات آ سکتی ہے۔ 50 عنوانات کم نہیں ہوتے نا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نکاح ہے، والدین کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، حقوق الزوجین ہے، اسلامی سیاست ہے، اسلامی غیر سیاست ہے، تو 50 عنوانات کم نہیں ہوتے نا۔ تو 50 عنوانات اگر قائم کیے جائے تو کوئی اسلام کا ایک عنوان بھی باقی نہیں رہے گا کہ جو 50 عنوانات میں نہ آ سکے۔ اب اگر امام صرف جمعہ کے موقع سے اور تعلیم کا نظم نہ ہو مسلمانوں کے لیے، جمعہ کے موقع سے ہی اگر اپنی ذمہ داری کو ادا کرے اور 50 موضوعات کا انتخاب کر کے ہر موضوع کو ایک جمعہ کے موقع سے پیش کرے، تقریر کرے، بیان کرے، تو پابندی کے ساتھ اگر کوئی شخص ایک سال اگر جمعہ ادا کر رہا ہے تو ایک مرتبہ اس کے ذہن اور دماغ میں توحید کا پیغام آ گیا، اسلامی سیاست کا پیغام آ گیا۔ غیر اسلامی سیاست کس کو کہتے ہیں؟ وہ پیغام ایک سال میں آ گیا نا۔ اور 2 سال سے اگر کوئی نماز جمعہ ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اب اسلام کا ہر عنوان اور موضوع 2 مرتبہ اس نے سن لیا۔ اور اگر کوئی 40 سال سے نماز جمعہ ادا کر رہا ہے، 40 سال تو 40 مرتبہ سن لیا نا اس نے، 40 مرتبہ طلاق کے عنوان پر سن لیا، 40 مرتبہ اس نے نکاح کے عنوان پر تقریر سن لیا۔ اور کوئی 50 سال سے اگر نماز جمعہ ادا کر رہا تو 50 سال میں اس میں 50 مرتبہ طاغوت کے عنوان پر تقریر سن لیا۔ طاغوت کہتے کس کو ہے؟ 50 سال۔ لیکن ابھی صورتحال کیا ہے؟ اگر ذمہ داری کو ادا کرے مقتدی، امام اور متولیان، تو 50 سال سے جو نماز جمعہ ادا کر رہا ہے تو 50 مرتبہ گویا کہ ہر عنوان اور موضوع کو اس نے اپنے سینے اور ذہن اور دماغ میں بٹھا لیا۔ 50 مرتبہ سنی بات اس کے ذہن اور دماغ سے کیسے اوجھل ہو سکتی ہے؟ لیکن آج جو کچھ صورتحال ہے، میں کہیں احتساب کے طور پر اپنے احتساب کے لیے اور کچھ امت مسلمہ کا احتساب کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے کئی پوچھ بھی لیتا ہوں، اور بھی مقامات سے دورہ ہوتا ہے۔ تو کسی کی عمر ہو گئی 75 سال، کسی کی عمر ہو گئی 60 سال، اور ان سے پوچھا جائے کہ تم کتنے سال سے نماز جمعہ ادا کر رہے، تو کسی کا جواب ہوتا 50 سال سے، کسی کا جواب ہوتا 60 سال سے۔ بالکل جھوٹ نہیں کہتے، وہ بالکل صحیح کہتے۔ اس لیے 5 وقت کی نمازوں میں تو لوگ سستی کرتے ہیں، لیکن نماز جمعہ میں تو 90-95% شریک ہوتے نا۔ تو 60 سال سے میں نماز جمعہ ادا کر رہا ہوں پابندی کے ساتھ، تو پھر میں پوچھ لیتا ہوں تو 60 سال میں کیا آپ نے یہ جمعہ کے تقریر کے موقع سے طلاق کے عنوان سے تقریر سنی، طاغوت کے عنوان سے تقریر سنی، نکاح کے عنوان سے تقریر سنی، تجارت کے عنوان سے تقریر سنی، سود کے عنوان سے، شراب کے عنوان سے تقریر سنی؟ بڑے بڑے گناہ ہیں نا یہ، وہ 50 میں سب آ سکتے بڑے بڑے گناہ بھی۔ تو میں نے کہا کہ ایسا مت بولو، میں بھی کل تک یہاں ہوں، اس لیے زیادہ تر مقام سے میرا دورہ ہوتا ہے نا، میں کل تک یہاں ہوں، اگر ابھی تم بول دیں گے تو ہو سکتا ہے جواب غلط آ جائے کہ آپ ایسا بول دیں گے، ہو سکتا کبھی امام صاحب نے تقریر کیے ہوں گے 20 سال 25 سال پہلے اور تم نے جواب دے دیا نہیں ہوئی۔ کل تک میں ہوں یہاں، اور ذہن پر زور ڈال کر بولو کہ 50 سال سے 60 سال سے تم جمعہ ادا کر رہے ہو، تو کیا تم نے امام صاحب سے ایک مرتبہ بھی طلاق کے عنوان سے تقریر سنی، بیان سنا؟ تو وہ شام میں آ کر، صبح میں آ کر وہ جواب دیتا ہے کہ یہ 50 اور 60 سال میں نے ایک بھی مرتبہ، اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اسے پوچھ لے جو، اس لیے وہ دوسروں سے پوچھتا نا کبھی ہوئی کیا، لیکن طاغوت کے عنوان سے تقریر ہوئی نہیں کبھی 60 سال میں 70 سال میں، تو کیا جواب دیں گے؟ تجارت کے عنوان سے ہوئی نہیں، اسلامی سیاست کس کو کہتے ہیں، باطل سیاست کیا ہوتی ہے، اس عنوان سے تقریر ہوئی نہیں نا 50-60 سال کی مدت میں بھی۔ جبکہ اگر ائمہ ذمہ داری محسوس کرتے تو ایک سال میں یہ تمام عنوانات آ جاتے، اور جو 50 سال تھا 60 سال تھے
تو وہ تو کہہ دیتا کہ مجھ کو تو حفظ ہو گیا، طاغوت مجھ کو حفظ ہو گیا، 50 سال میں حفظ ہو جائے گا نا اس کو، 40 سال میں طلاق کا عنوان حفظ ہو جائے گا نا اس کو، تو وہ کہے گا کہ مجھ کو تو حفظ ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ایک بھی مرتبہ نہیں۔ تو جہاں پر اس میں یہ مقتدیوں کا قصور، مقتدیوں کا قصور، انہوں نے کوئی طلبی جستجو پیدا نہیں کی، انہوں نے بھی امام صاحب سے تقاضا اور مطالبہ نہیں کیا، اور امام صاحب نے بھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی، ذمہ داری محسوس نہیں کی کہ میری ذمہ داری ہے کہ نماز جمعہ کے موقع سے میں اسلام کے اہم اور بنیادی موضوعات سے لوگوں کو واقف کراؤں۔ تو اب اگر ائمہ حضرات اگر خطبہ جمعہ کو، نماز جمعہ کے موقع کی تقریر کو اگر اس کے لیے استعمال کر اسلام کی تعلیم کے لیے، کہ 90-95% مسلمانوں کو کوئی دین کے نام پر گمراہ نہیں کر سکتا، بہکا نہیں سکتا، 50 عنوانات میں سب آ گئے نا، بہکا نہیں سکتا۔ نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ضروری اور عمومی تعلیم کا انتظام ہو جائے۔ پھر نماز یہ جمعہ کے دن کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور ہدایتیں بھی ہیں۔ 4 صورتوں کا تذکرہ ہے حدیث میں، سورہ کہف کا تذکرہ، سورہ آل عمران، سورہ دخان اور سورہ ہود۔ جمعہ کے دن ان صورتوں کے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو یہ 4 صورتیں کہ اگر ہم مواد کو اگر جمع کریں تو تقریباً 3 پارے ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کے جو افراد ہیں وہ تمام کے تمام خطبہ جمعہ سے تو اسلام کی بنیادی ضروری تعلیمات سے جڑے رہے، لیکن کچھ اسلام کی اور بھی گہرائی اور خصوصی تعلیم سے بھی اپنے آپ کو جوڑے جمعہ کے مناسبت سے۔ تب ظاہر بات ہے 10% مسلمان بھی اگر معاشرے میں یہ 4 صورتوں کو پڑھنے والے اگر ہو جائیں گے جمعہ کے دن کی مناسبت سے، جن کا تذکرہ آیا ہے فضیلت کے عنوان سے، سورہ کہف اور سورہ آل عمران، سورہ دخان اور سورہ ہود، تو گویا کہ ایسے 10% افراد جب مسلم معاشرے میں رہیں گے تو کون ایسے معاشرے کو دین کے متعلق بے خبری میں رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اسلام کے بنیادی تعلیمات آ جاتی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داریاں اس میں آ جاتی ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ عمومی تعلیم کا انتظام بھی ہو اور کچھ خصوصی تعلیم حاصل کرنے والے بھی جمعہ کے موقع سے، جمعہ کی مناسبت سے مسلم معاشرے میں موجود رہے۔ اور جو بات آئی تھی اسلامی سیاست کا بھی نماز جمعہ سے بہت گہرا تعلق اور ربط ہے، اس لیے خطبہ ثانیہ میں خاص طور سے 4 خلفاء کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ویسے یہ جو ممبر جو ہیں تو یہ صرف جامع مسجد کا حصہ ہوتے تھے، جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی وہاں ممبر نہیں بنتے تھے۔ اگر کوئی ممبر بنا لے گا محلے کی مسجد میں تو مسجد کی وہ ادھکتر جامع مسجد کی توہین سمجھی جاتی تھی وہ چیز، اس لیے کہ ممبر جو تو جامع مسجد کا حصہ ہے، وہ اسٹیج ہے، وہ اسلامی امیر کا، وہ خطیب کا وہ اسٹیج ہے، سادہ اسٹیج، اس لیے ممبر یہ مسجد میں ہے۔ لیکن وہی مسجد میں ممبر ہوتے تھے اس لیے جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ اور دوسرے اس میں جو ہے یہ خطبہ جمعہ میں کیا حیثیت ہے، ایک مسنون عمل عصا، لکڑی دیکھے کہ نہیں عصا، بچے تو نہیں، آپ بہت کم رکھتے ہیں نا، تو وہ کوئی تبرک کی چیز نہیں تھی وہ، اور جسے کہیں گے وہ سنت، وہ بھی ایک ضرورت کی چیز۔ جو اس جمعہ کا جو خطیب ہوتا ہے وہ سیاسی سربراہ بھی ہوتا ہے، اور جو جتنا سیاسی سربراہ رہے گا تو اس کو اتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ایس پی، اگر ایس پی کا ضلع کا ہے ذمہ دار ہے نا، تو وہ خود پولیس صدر، اس کو کیا حفاظت کی ضرورت، لیکن آگے پیچھے پولیس کی گاڑی رہتی ہے، اس لیے کہ حملہ کر سکتا نا کوئی بھی۔ کلکٹر ہے بڑا ہے نا، تو بڑے کو کیا، وہ تو کہیں بھی گھومنا نا، لیکن نہیں، اس کو اتنی زیادہ حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے۔ منتری ہے، گرہ منتری ہے، تو سب اس کے بولے تو اس کو کیا ضرورت، لیکن اس کے ساتھ زیادہ رہتی ہے کوئی، تو حکومت کا جو سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے تو اس کو حفاظت کی ضرورت ہی پڑتی ہے۔ آج بھی جو مسجد حرام کے جو امام ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوئے شاید ویڈیو میں، وہ نماز ہوتی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتے باڈی گارڈ، وہ بندوق لے کر کھڑے رہتے ہیں مقتدیوں کی طرف دیکھتے ہوئے، کیوں، کوئی حملہ کر سکتا نا، تو نماز پڑھاتے ہیں وہ، اور سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو 2 باڈی گارڈ ہوتے ہیں امام حرم کے،
وہ ایک اس طرف کھڑے رہتا ہے، اس طرف کھڑے رہتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو یہ مسجد کا جو خطیب ہوتا ہے وہ پورے شہر کا، اور بڑا شہر ہے تو پورے ضلع کا وہ کلکٹر ہوتا ہے، وہ نادم ہوتا ہے۔ اسلام میں اس کے لیے نادم کی اصطلاح ہے۔ تب کوئی بھی حملہ کر سکتا نا، اس لیے اسلام نے ہر ایک کے لیے الگ سے کوئی باڈی گارڈ کا نصب نہیں کیا، وہ دقت پیدا ہوں گی نا۔ بڑی بڑی جگہوں پر تو اس کا انتظام کیا گیا، لیکن چھوٹے چھوٹے مقام پر اسلام نے اس کو ہی مسلح کر دیا 5 فٹ کی لاٹھی سے۔ اور اگر شدید حالات ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ تلوار لے کر خطبہ دیتے تھے، مجمع سے کوئی بھی شرپسند اٹھ کر ہاتھ اٹھا سکتا نا، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کی حالت میں ان کو نیزہ مار دیا گیا، فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے جب ان کو نیزہ مار دیا گیا۔ تو مسلم معاشرے میں صف منافقین بھی رہتے مفسدین بھی رہتے، اسلامی حکومت اگر معاشرے میں قائد دشمن بھی ہوتے ہیں نا، وہ جو عصا کی جو بات ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے کہ وہ 5 فٹ کی 6 فٹ کی لاٹھی لے کر اپنے ہاتھ میں رہے، تاکہ کوئی شرپسند آسانی کے ساتھ امام پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، اور اس کے ذہن میں بات رہے کہ میرا ہاتھ تو بعد میں پہنچے گا، پہلے لاٹھی میرے سر تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن لوگوں نے اس کو ایک تبرک کی چیز سمجھ لیا، ایک الگ اس کی نوعیت دے دی یا صرف اس کو کتاب کے رکھنے کی چیز سمجھ لیا۔ آج بھی اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو اماموں کو یہ عصا لینا پڑے گا، ورنہ کوئی بھی ان پر ہاتھ اٹھائے گا۔ تو ان کے بچاؤ کے لیے، اور پھر خطبہ ثانیہ میں خاص طور سے خلفائے راشدین کا تذکرہ کیوں ہے؟ کیا اور بھی صحابہ کرام نہیں تھے؟ کیا عشرہ مبشرہ اور بھی تھے نا؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز جمعہ کا جو تیسرا مقصد ہے مسلمانوں کو اسلامی خلافت سے جوڑنا، ان کی خلافت کی تاریخ سے جوڑنا، اس لیے حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر صدیق کا تذکرہ ہوتا ہے نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نمازی نہیں تھے، صرف داعی نہیں تھے، صرف تہجد گزار نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت عمر فاروق کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس لیے رکھا گیا کہ حضرت عمر فاروق صرف نمازی، داعی اور تہجد گزاری نہیں تھے، وہ خلیفہ بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، وہ خلیفہ بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، وہ خلیفہ بھی تھے۔ اور پھر یہ 4 خلفاء میں سے یہ گویا کہ خطبہ ثانیہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت رہی ہے، جو خلافت رہی ہے، اور پھر 4 خلفائے راشدین کی جو خلافت اور حکومت رہی ہے، وہ تاریخ سے جوڑنے کے لیے خطبہ ثانیہ میں ان پر درود اور سلام، ان کے لیے دعائے خیر، اور پھر 4 خلفائے ایسی صورت میں ان کے کردار کو نمونے کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ 4 میں سے 3 شہید ہوئے، 3 شہید ہوئے نا۔ تو یہ دکھانے کے بتانے کے لیے کہ خلافت جہاں اہم چیز ہے تو خلافت کی قیمت بھی دینی پڑتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اگر خلیفہ نہیں ہوتے، صرف نمازی ہوتے، گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، تہجد پڑھتے، تو اتنی دشمنی ان کے ساتھ کیوں ہوتی؟ لیکن دشمنی اس لیے ہوئی کہ وہ خلیفہ تھے، وہ اقتدار چلا رہے تھے اسلام کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خلیفہ نہیں ہوتے، وہ تو بلوائی ان سے تقاضا مطالبہ کر رہے تھے نا، خلافت کو چھوڑ دو، ہم کوئی بات پرسہ نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت عثمان نے چھوڑے کیا؟ تو خلافت اہم چیز ہے تو قیمت بھی دینی پڑتی ہے۔ اور 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء نے جانوں کے نذرانے پیش کیے امت مسلمہ کو دکھانے کی، بتانے کے لیے کہ آج بھی امت مسلمہ اسلامی سیاست اور اسلامی خلافت کی بات اس لیے نہیں کرتی کہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں گی تو شہادت سے بڑھ کر تو کوئی مشکل ہو ہی نہیں سکتی نا، جان سے بڑھ کر۔ یعنی بات کیا ہوئی؟ گویا کہ ہم کو ہماری جان عزیز ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان سے زیادہ ہم کو ہماری جان عزیز ہے، بات یہ نکلی نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان سے زیادہ ہم کو ہماری جان عزیز ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان سے زیادہ ہم کو ہماری جان عزیز ہے، اس لیے ہم اس کی بات نہیں کرتے نا۔ ان کی جانیں جو گئی وہ خلافت ہی کے کاموں کی وجہ سے گئی نا، جانیں گئی کیا؟ جانیں ان کی ایک طرح سے محفوظ ہو گئی
جو اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں تو قرآن میں کہا گیا کہ انہیں مردہ بھی مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ تو یہ چار جو خلفائے راشدین کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، ایک تو خلافت کی اہمیت جمعہ کے تمام مجموعوں پر واضح کرنے کے لیے، اور اس سلسلے میں جو قربانیاں دینی پڑتی ہے، جو آزمائشیں آتی ہے، آزمائشوں کی تاریخ سے بھی جوڑنے کے لیے کہ تمہارے چار خلفاء میں سے تین خلفاء جو تو شہادت کی موت سے گئے ہیں، تو اگر تمہاری بھی شہادت ہوتی ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت عظیم چیز ہوگی، یہ خلفاء راشدین کی سنت تم زندہ کرو گے۔ اس لیے خطبہ ثانیہ میں ایک دعا بھی ہے، خطبات موعظت، مفتی ابو الناصر جو ہے حلقہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے، اور مفتی شفیع صاحب کی اس پر تقریر بھی ہے وہ خطبات موعظت پر۔ تو خطبہ ثانیہ میں انہوں نے دعا نقل کی ہے، اور یہی دعا اور ایک بھروس سے بھی خطبے کی کتاب شائع ہوئی ہے۔ راندیر جامعہ اشرفیہ ہے نا شادیہ، راندیر میں ایک ادارہ ہے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوۃ القاہرہ والسلطۃ الظاہرہ علی الکفرۃ الباغیہ۔ اے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت عطا کر، سربلندی عطا کر، بالامام العادل۔ لوگوں نے جوڑ دیا اسلامی سیاست اور اسلامی بات کو صرف جماعت اسلامی سے اور کچھ تنظیموں سے، کہ یہ اسلامی سیاست اور خلافت کی بات صرف یہ مخصوص جماعتیں کرتی ہے، جماعت اسلامی کرتی ہے، اس کے کچھ ہمنوا تنظیمیں کرتی ہے، یا دنیا میں کچھ تحریکات، جبکہ اس کی اتنی اہمیت کہاں ہے۔ خطبہ ثانیہ میں دعا کی جاتی نا، اسلامی سیاست کے قائم ہونے کی دعا، اور وہ جو خطبات موعظت، یہ کوئی جماعت اسلامی کی طرف سے کتاب شائع نہیں ہوئی نا، یہ خطبات موعظت یہ حلقہ دیوبند جس کا تعلق ہے نا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو، مسلمانوں کو عزت عطا کر، بالامام العادل، عادل امام کے ذریعے۔ عادل کہتے انصاف کرنے والا، لیڈر، امام، خلیفہ۔ ذی القوۃ القاہرہ، وہ جو عادل امام، وہ امام کی چار شرائط ہے جو دعا ہم مانگتے ہیں، دعا کی جاتی ہے۔ بالامام العادل ذی القوۃ القاہرہ، ایسا امام، ایسا لیڈر، ایسے لیڈر کے ذریعے سے اسلام مسلمانوں کو عزت عطا کر جو قوت قاہرہ اپنے پاس رکھنے والا ہو، زبردست طاقت اور قوت، یعنی سیاسی طاقت اور قوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ذی القوۃ القاہرہ والسلطۃ الظاہرہ، اور جس کا اقتدار عام ہو، تسلط اقتدار کے بارے میں کہ جس کا اقتدار صرف مسجدی میں نہ ہو، جس کا اقتدار عام ہو، مسلمانوں پر بھی غیر مسلموں پر بھی اس کا اقتدار ہو، علی الکفرۃ الباغیہ، جو نظام کفر کا باغی ہو، نظام کفر کا جو باغی ہو۔ یہ تو میرا اپنا احساس ہے، جو کچھ صورتحال ہو گئی اسلامی سیاست، اسلامی خلافت کے تعلق سے نفرت اور بیزاری کی، خود بہت سارے ائمہ میں اور متولیان میں اور عوام میں، یہ تو غنیمت ہے کہ یہ دعا کے مفہوم مطلب کو نہیں سمجھتے ہو، ورنہ دعا کے مفہوم مطلب کو سمجھنے لگے تو پابندی لگا دیں گے کہ تم یہاں خطبہ ثانیہ میں تم اسلامی حکومت اور اسلامی اقتدار کی بات کیوں کر رہے ہیں، اور کیوں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ خالص اسلامی نظام کی دعا ہے نا وہ، اور باطل نظام کے خاتمے کی دعا ہے نا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اسلام اور مسلمانوں کو عزت بالامام العادل ذی القوۃ القاہرہ والسلطۃ الظاہرہ علی الکفرۃ الباغیہ، جو نظام کفر کا جو باغی ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے سالوں سے خود ائمہ بھی وہ دعا کر رہے خطبہ ثانیہ میں، لیکن وہ خود سمجھنے کے لیے تیار نہیں کیا دعا کر رہے۔ عوام بھی جو ہے تو سن رہے برسوں سے، لیکن وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں کہ دعا کا مفہوم مطلب کیا ہے۔ کم از کم اسلامی سیاست اور حکومت کی مخالفت سے تو بات رہیں گے نا، ورنہ یہ قول و فعل کا تضاد ہو رہا نا۔ دعا تو کر رہے اسلامی نظام کے قیام کی اور باطل نظام کے خاتمے کی، اور یہاں پر اسلامی نظام پر لعن طعن کر رہے تقریر میں، بیان میں، اور جو نظام کفر اس کی تائید اور حمایت کر رہے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام نے نماز جمعہ کو جن مقاصد کے لیے رکھا ہے،
اخیر میں وہ 3 مقاصد کو آپ اور سن لیں. نماز جمعہ یا جمعہ کے 3 مقاصد ہیں اسلام میں. ایک ہے تمام مسلمانوں کو ہفتے میں 1 مرتبہ اسلام کی بنیادی تعلیم سے جوڑنا، اور خطبہ اسی لیے رکھا گیا. اور دوسرا مقصد ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اسلامی اجتماعیت سے جوڑنا، کہ جو مسجد کا جو امام ہے وہ صرف وہ مسجد کا امام نہیں، وہ ہمارا باہر میں بھی امام ہے. اور تیسرا مقصد ہے نماز جمعہ کا اسلامی سیاست اور خلافت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنا، اور اگر معاشرے میں قائم ہے تو اس کو قائم رکھنے کی کوشش اور جد و جہد کرتے رہنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز جمعہ کے جو 3 اہم مقاصد ہے، اسلامی تعلیم، اسلامی اجتماعیت اور اسلامی سیاست و خلافت، اس کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا